تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا جو مومن ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہمارا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہم نے نہیں کی، لیکن ایمان لے کر آئے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. فرمایا مومن کی جو پہلی صفت قرآن نے یہاں پہ بیان فرمائی، فرمایا وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں. اور غیب پر ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہوتا. سامنے چیز ہے آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. ایک ہے آپ نے دیکھی نہیں ہے، اور پھر آپ اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ کا آپ پر خصوصی کرم ہے. کیوں کہ صحابہ کرام اگر ایمان لے کر آئے ہیں حضور پہ، تو انہوں نے سامنے آقا کو دیکھا ہے، حضور سے باتیں کی ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان کے سامنے تھے، حضور کی زندگی ان کے سامنے تھی، وہ ایمان لے کر آئے. لیکن بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں، لیکن ایمان لے آئے. تو فرمایا مومن جو ہیں ان کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے. وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی بڑی سعادتیں ہیں. لیکن بعد میں جو ایمان لے کر آئے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں. کیونکہ یہ مشکل کام ہے، دیکھا نہیں ہے، صحبت نہیں پائی، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرما دی. تو فرمایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں. ہاں یہ جزوی سعادتیں ہیں، باقی یہ ہے جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کا مقام ہے، ان پر کوئی پہنچ نہیں سکتا بعد میں. لیکن بعد والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بڑی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں. اور دوسری روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، جو میرے بعد ہوں گے. ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے سارے اہل اور مال کے بدلے میں میری زیارت کر لے. ظاہر ہے حضور کے دیوانے تڑپتے ہیں، کاش حضور خواب میں آ جائیں، کاش ہمیں زیارت کروا دیں، میرا سارا مال جو ہے وہ کوئی لے لے لیکن حضور کی زیارت کروا دے، میرا سب کچھ لے لے لیکن حضور کی کیا ہو جائے؟ زیارت ہو جائے. تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں، کہ دیکھا نہیں ہے بس سنا ہے حضور تشریف لائے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں، بس سن کر ایمان بھی لے آئے اور دل میں تڑپ بھی ہے کاش آقا کی زیارت ہو جائے، کاش حضور کبھی جو ہے وہ خواب میں زیارت عطا فرما دیں. تو حضور کی محبت میں سب کچھ جان و مال قربان کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو فرمایا ان کے لیے بھی بہت بڑی جو ہیں وہ سعادتیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو پہلا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
جو ایمان والے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں، بس حضور نے جو کہا اس کو مان لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے یہ حضور کی حدیث ہے، یہ قرآن ہے، مانتے ہیں، سامنے ہر چیز ہوتی ہے مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن کی نص آ جائے، حضور کی حدیث آ جائے تو سر کو جھکا دو، بس حضور کی جب حدیث آ گئی، علیہ السلام کا قول مبارک آ گیا، قرآن کی نص یہاں پہ آ گئی، پھر عقل کے جو ہے وہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، بلکہ جو ہے سر تسلیم خم کر لو، بس اپنے سر کو جھکا لو، کیوں کہ آقا کی یہاں پہ حدیث آ گئی ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن جو ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا اس کے ساتھ ہی دوسری صفت کو بیان فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں مومن ہیں، میں کہتا ہوں مومن والی صفتیں بھی دیکھ لو، ہم سب اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو وہ دیکھے کہ بھئی مومن جو ہیں اس کی صفتیں کیا ہوتی ہیں۔ دوسری صفت جو قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے نمبر پہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو مومن ہیں ان کی صفت یہ ہے، جو متقی ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پس جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عہد کر لیتے ہیں، مالک دنیا کو چھوڑ آئے ہیں، بس اب تیری بارگاہ میں حاضری ہے، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تعلیم ارکان کا خیال رکھتے ہیں، کہاں پہ کتنا جو ہے وہ آپ نے ٹھہرنا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، نماز کے واجبات اس کا خیال کرتے ہیں، نماز کے فرائض جو ہیں اس کا خیال کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، اور اس طرح کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ خیال کرو کہ میں جو ہے یہ تو کیفیت نہیں ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، پھر یہ خیال کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوسری کیفیت بھی بڑی مشکل بنتی ہے۔ ہم تو مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تخیلات ہمارے بازار میں ہوتے ہیں، یا دکان پہ ہوتے ہیں، یا کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ دوسری کیفیت، پہلی تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ کیفیت تو بنا لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ جب یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو۔ آپ غور کریں، آپ کسی بڑے افسر کے سامنے جائیں، کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، خوف طاری ہوتا ہے۔ اور بھئی یہ کبھی سوچا ہے وہ کتنی عظیم ذات ہے جس کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوں، کتنی عظیم ذات ہے جس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی دنیا دار کے شخص کے سامنے آپ جاتے ہیں، سب کچھ ذہن سے اڑ رہا ہوتا ہے، وہ جو بات اس سے کرنی ہوتی ہے وہی ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو بھئی رب کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، پھر تمہیں اور جو تخیلات آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہوتے ہو تو پھر توجہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا نماز وہ قائم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی قائم کرنے کا ذکر ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ کہ شخص مجھے کہنے لگا، میں کہا اچھا قرآن کا، میں کہا اچھے طریقے سے مطالعہ کیا کرو، قرآن نے کہا نہیں فرقہ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہاں کہتا یہ تو ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ چلو تم یہ قائم کرنے کی بات کرتے ہو، قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے دل میں ہی پڑھ لیے۔ ایک بزرگ ہے کہ وہ
بات سناتے وہ کہتے جی ایک پیر صاحب تھے، وہ کہتے میں مکہ مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. ایک مرید کے پاس آ گئے، کھانا پینا سب کچھ موجے لگانا. جب نماز کا وقت ہے نا کہ میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں. وہ کسی عالم سے ان کی گفتگو ہو گئی اور یہاں اس عالم کو پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ آپ کے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. کہا جی وہ مکہ مدینے میں پڑھتے. کہا اچھا آج بھی ناشتہ نہ دینا، آج صبح کو ناشتہ پیر صاحب کو نہ دینا. پیر صاحب کہیں گے ناشتہ لائیں تو کہنا پیر صاحب مکہ مدینے میں فجر پڑھتے ہو، وہاں پہ بہت پیارا ناشتہ ہوتا ہے، ناشتہ بھی وہاں سے کر لینا. نماز وہاں پہ پڑھتے ہو تو ناشتہ بھی وہاں سے کر لینا. اتنی جہالت جو ہے وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں. اور جتنا بڑا جاہل مرید ہوتا ہے اتنا ہی جاہل پیر ہوتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے. جتنا جاہل مرید ہوتا ہے اتنا ہی پیر کامل ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں ہمیں. یعنی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، یہ نہیں میں کہتا ہوں، یعنی تقریباً ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا مرید ہے. لیکن بھائی دیکھا کریں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے. آج کل جو ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، تو ایرا خیرا نتھو خیرا ہر کوئی کہتا ہے میں چولا پہن لوں اور پہن کر جو ہے وہ پیر بن جاؤں. آسان کام ہے، کون سو کی محنت کرنی پڑنی ہے، بس ایک پھونک مارو بس ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا جائے گا. تو بھائی نماز قائم کرنا ہے. قائم کیا ہے کہ تمہاری توجہ اللہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، دنیا سے تمہاری توجہ کٹ جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور دنیا کے سارے معاملات تمہارے ذہن سے نکل جائیں اور تم نماز کے فرائض واجبات تعدیل ارکان کو مد نظر رکھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. یہ قائم کرنا ہے. اور باقی یہ بھی ہے کہ آپ کہیں جی قرآن نے پڑھنے کا کہاں ذکر کیا، فصل لربک وانحر، کہا نہیں یہ محبوب نماز پڑھے. قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں لوگ. دیکھو جی قائم کرنے کا ذکر ہے، بس قائم ہے ہماری، قائم ہے ہماری بس. تو قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے. ورکعوا مع الراکعین، بندہ پوچھے اس کا مطلب کیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو تمہاری تو دل میں قائم ہے، تو جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے وہ کیا چیز ہے. یا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام نہیں فرمایا. تو کون آ گیا ہے کہ تو کہتا ہے نماز دل کی ہوتی ہے بس. تو بھائی غور کریں اس طرف، نئے سے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور اس طرح ہمارے عام لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے. ہم میں سے لوگ، باہر سے بھی لوگ، دونوں طرف سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں. اپنے بن کر بھی لوٹا جا رہا ہے اور غیر بھی ہم کو لوٹ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دوسری صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کی دوسری صفت ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ توجہ الی اللہ. حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موسم سردیوں کا تھا، باہر تشریف لے کر گئے. علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر اس کو حرکت دی، اس کے پتے تیزی کے ساتھ گرنے لگے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر. کہتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جو نماز توجہ الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز کو پڑھتا ہے، فرمایا جس طرح اس ٹہنی کو حرکت دینے سے اس کے سارے پتے گر گئے ہیں، اسی طرح اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں قائم ہے،
نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو جو ہے وہ پڑھو، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یہ نماز کو ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ باتوں میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو چھوڑ دیا ہے۔ ترجیحات کہتے ہیں کہ کچھ کام ہم پر لازم تھے، ان کو ہم نے کرنا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو لازم نہیں تھا اس کو پکڑ لیا۔ یہ آخری بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، آپ بھی کبھی بیٹھ کے غور کرنا ہے اس بات پہ۔ میں تو غور کرتا ہوں اور اس پہ افسوس بھی کرتا ہوں، ہماری بھی غلطیاں ہیں اس میں۔ اب مجھے یہ بتائیں، نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے، اور نماز جنازہ کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت بھی شرط نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جماعت بھی شرط، ایک بندہ بھی نماز، کوئی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھے گا، ہو جائے گا نماز جنازہ۔ نماز فرض ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں گے ہو جائے گا۔ دوسرے ممالک سے لوگ نماز جنازہ کے لیے آ جاتے ہیں، قریب ہمسائے ہوتے ہیں، سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، صبح نماز پڑھنے کے لیے ہم نے ترجیحات کو چھوڑ دیا ہے۔ بھائی کچھ باتیں سخت ہوتی ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں، ختم شریف ہے، وہ 11ویں شریف کا ختم ہے، وہ میلاد کا ختم ہے، یہ بتائیں یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب عمل ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ اب عمل کریں گے آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ تو زکوٰۃ کا دینا کیا ہے؟ کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ اگر کمپیریزن کر لیں، ہم اہل سنت میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، 50 لوگ جو ہیں وہ جو 11ویں شریف کا ختم شریف بھی دلاتے ہیں اور سارا نیاز صدقہ نافلہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف آ جائیں 5 بھی نہیں نکلیں گے 50 میں سے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں بھی کوئی بات سمجھاؤ، جس کا قیامت والے دن تم سے پوچھا جانا ہے، وہ عمل کیوں نہیں پہلے کرتے؟ میں یہ منع نہیں کرتا ہوں، آپ 11ویں شریف کا ختم دلائیں، اجر ہے، ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا تو طعامہ افشوا السلامہ، کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ لیکن بھائی ترجیحات اپنی چھوڑ دی ہیں ہم نے، جو چیزیں فرض ہیں اس کو ہماری توجہ ہی نہیں، فرائض کو چھوڑتے جا رہے ہیں، مستحبات کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ نماز میں کوئی نہیں ہے، صلاۃ تسبیح ہو، بتائیں صلاۃ و تسبیح فرض ہے؟ پڑھ لیں اجر، نہ پڑھے گناہ۔ صلاۃ و تسبیح میں ہماری پوری مسجد بھری ہوتی ہے، نماز کے ٹائم مسجد خالی ہوتی ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے، رونے کا مقام۔ فرائض کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جو مستحبات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، جن چیزوں کا کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو علم دین ہم نے سکھانا تھا، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اپنے مدارس جو ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلنا تھا، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ محفل پہ ایک بندہ 3 لاکھ خرچ کرتا ہے، مدرسے کے لیے 5000، وہ بھی بڑی مشکل دے گا، جہاں پہ ہزاروں بچوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے مفتی وہاں سے بن کے نکلنے ہیں۔ کیا ترجیحات بدلنی تھی ہم نے؟ وہ محفل جو ساری رات آپ رہے اس میں، فجر سب نے چھوڑ دی، مجھے بتاؤ کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے بھائی کبھی کبھی کچھ باتوں کا
افسوس بھی ہوتا ہے، نقصان محسوس کرتا ہوں میں اہل سنت کا، عرض کر دیتا ہوں، لیکن ضرور اپنی ترجیحات کو دیکھیں، جو چیزیں ہم پر لازم ہیں وہ پہلے کریں، اس کے بعد مستحبات کی طرف، سنن کی طرف جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ادھر نہ جائیں، نہیں جائیں، لیکن جو آپ پر لازم چیزیں ہیں ان کو پہلے کریں، پھر اس کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔